بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 3 41 سے 15 تک ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم کا والد تبلیغ کا حکمانہ اسلوب، کیسے تبلیغ کا طریقہ ہم نے سیکھا پیچھے، جیسے کل کے رکوع میں بھی، کہ کیسے ہم نے تعارف کرانا ہے رب کا، کیسے تبلیغ کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے کل یہی سیکھا کہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، یہی انداز تبلیغ کا کہ پہلا کیا کرنا ہے، تعارف کروائیں، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، دوسرا پھر مقصد کے کیوں آئی ہوں، تیسرا پھر دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، چوتھا پھر خوشخبری دے ماننے والوں کو، پانچواں اور جو نہیں مانتا اس کے لیے عذاب کا بتائے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا تھی، ہمیں بہترین طریقے سے تبلیغ کرنا، توحید کا پیغام، توحید کی دعوت دینا، اصل مقصد زندگی یہی ہے ہماری، کہ سیکھنا اور سکھانا، یہی بہترین۔ اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں جانیں گے کیسے؟ اگر ہم اس قرآن کو کھولیں گے، اس کو سیکھیں گے، تبھی جا کے ہم سیکھ سکیں گے اور اپنے رب کا تعارف آگے پہنچا سکیں گے۔ آگے پھر ایک بہت ہی بہترین سا انداز ہے جو وہ یہ ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی خود فرماتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کرے گا نا تو میں بھی تیرے لیے آسانیاں فرماؤں گا، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ اگر تو مجھے بھول جائے گا تو اے انسان میں بھی تجھے کیا کروں گا، بھلا دوں گا۔ تو شرط یہ کہ ہمیں رب کو یاد رکھنا ہے۔ توحید کی دعوت جب دے دیں تو اگلا مدعا بیان کیا گیا کل، جیسے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا تھا، ادھر سے ظلم میں گرفتار تھے، جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے تھا یہ کام کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے تو ہم نے دعوت دینی ہے، اس کے بعد ہم نے جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں یا بڑے معاملات جتنا ہم کر سکتے ہیں نا وہ ہم نے کرنا ہے، جتنی بھی امداد کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دے، کوئی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی گرفتار ہے اس کو چھڑوانے کی کوشش کرے، کسی کو کسی بھی طریقے کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمارا کیا کام ہے، ہم اس کی مدد کو جائیں۔ اور ماں باپ سے اختلافات بھی ہو تو کیا کرے، ادب سے بات کرنی ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود دین پر ڈٹے رہنا، جتنے بھی ہمارے ارد گرد مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، ہم نے کیا کرنا ہے، دین کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ کوئی ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کچھ بھی کہہ لے، کیونکہ یہ ہمارا قرآن ہے اور اس کو بھیجنے والا ہمارا رب ہے، اور یہ رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے الفاظوں کو عمل کی طرف لے کے آنا ہے، اور کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، تو ہم نے اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، جو تیرے میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم پر ڈٹ جانا ہوگا، تب جا کے ہم کامیاب ترین انسان بنیں گے، کامیاب ترین داعی بنیں گے۔ کیونکہ پیچھے بتایا کہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ فرعون کے بھی اسی طریقے سے غلام بن گئے تھے۔ فرعون کیا کرتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں بنواتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، پیٹ پالنے کے لیے بس چپ کر کے نا تو اس کی اطاعت کرتے رہتے تھے۔ اس نے خود کو خدا سمجھ رکھا تھا اور لوگ سر جھکا کے بنا کچھ کے پیچھے جیسے مثال دی تھی آپ کو 47 میں بھی، کل کے رکوع میں بھی اس کو ہی روایت کیا جا رہا ہے کہ ایک کولو کے بیل کی طرح سر جھکائے ہوئے وہ چلتے جا رہے تھے، جیسے کولو کے بیل جیسے کہ وہ تیل نکالنے کے لیے لگا رہتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے، بس
اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال تھا کہ وہ جیسے جیسے فرعون کہتا تھا وہ بس کرتے جاتے تھے. تو ہماری جو اصل مقصد زندگی ہے اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنے حق کے لیے بولنا اور دین کی تعلیم کو سیکھنا اور اس کو رواج دینا اور اس کی دعوت دینا اور اپنے رب کا تعارف کروانا اور اس زندگی میں آنے کا مقصد واضح کرنا، اور تیرا میرا نبی ہمارے لیے کتنی قربانیاں دے کے گئے ہیں اس قربانیوں کو یاد کرنا، اور آخرت کا شوق اور دیدار کی طلب رکھنا، اللہ کے دیدار کی طلب، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب رکھنا. یہی مومن کا شیوا ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے. زندہ رہنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے. تو جب بھی ہمیں موقع ملے تو 15 آیت میں کہ خالق ہی نہیں ہمارا رب تو ہادی بھی ہے. ٹھیک ہے، صرف خالق ہی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، تو ہادی بھی ہے. یہ بتانا مقصود تھا کہ جس نے تجھے پیدا کیا وہ ہر راستہ بھی دکھائے گا، سکھائے گا. آپ ایک بار اس کی طرف قدم بڑھائے تو صحیح، وہ راستہ دکھائے گا نہیں بلکہ سکھائے گا بھی، چلانا بھی کے لیے ہمت بھی دے گا. جیسے چڑیا کے بچے کو پیدا کر کے چننا اڑانا سکھایا، تو انسان کو کیوں نہیں سکھائے گا اللہ تعالیٰ. حکمت ضروری ہے. ٹھیک ہے، حکمت بہت ضروری ہے کہ غور و فکر کیا جائے، غور و فکر سے صلاحیت کے ساتھ بات کی جائے، کام کو سر انجام دیا جائے، اور اصل مقاصد زندگی تبلیغ کا طریقہ، توحید کی دعوت، ایک اللہ کا تعارف اور مقصد زندگی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ہم نے یہ پچھلے سورۃ مریم کے رکوع میں بھی 2 میں اور آگے بھی ہم نے یہی سیکھا ہے. آگے چلتے ہیں انبیاء کی تصحیح، آیت 51 سے 65 تک. 51 کہا اس میں حال ہے قوموں کا وہ غلطیاں کر کے بھول چکے مگر میرا رب نہیں بولا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس میں بھول گئی، میں نے تو وہ کر دیا تھا، ہمارے ذہن سے مائنڈ سے نکل جاتا ہے. لیکن یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے 51 میں بھی. 52 سبق کوئی بھی علم نہ ہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. تمہارے پاس کوئی علم بھی نہ ہو پھر بھی جو تم سوچتے ہو جو تم کرتے ہو اس سب کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے تیرے رب کے پاس ہے. یہاں فرعون رب کے بارے میں جاننا نہ چاہتا تھا مگر موسیٰ کو موقع ملا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ رب کی صفات فرعون کے سامنے شیئر کر دی. یہ بھی یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ طریقہ انداز کس چیز کا؟ تبلیغ کرنے کا، دین کو پھیلانے کا. 55 کی طرف چلتے ہیں. اس مٹی سے پہلی مرتبہ بھی بنے ہو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ دنیا میں پیدا ہوئے اور مٹی سے ہی پیدا ہوا تو انسان اور مٹی میں ہی جائے گا، مطلب قبر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. 56 موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح کی نشانیاں دکھائی تھی اس کو کائنات کے اندر کی طرح ایک نفس کی، لیکن اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا کیونکہ اس میں تکبر اور انا بڑی تھی. 57 حجت بازی پہ آ جاتا ہے جو تکبر کا شکار ہو. 58 اس نے آگے سے کہا ہم بھی جادو کے ساتھ تیرے سامنے آئیں گے. اے موسیٰ تو جادو ڈالتا ہے. 16 آیت اس نے مختلف جگہ سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے سامنے لے آیا. 61 آیت جب سب لوگ جمع ہو گئے تو موسیٰ نے کہا افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. یہ ہے داعی جو آخری وقت بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تبلیغ پر مقابلے پر اترتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے جنگ تب کی تھی جب تبلیغ کا حق ادا کر چکے تھے.
تب ان میں کوئی خیر نہ بچا تھا، کوئی ماننے کو تیار نہ تھا، پھر جہاد کا مرحلہ آ گیا۔ 62 آیت، اگر موسیٰ اور اس کے بھائی بات مان لی جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ اپنی قوم کو بھڑکا رہے ہیں کہ یہ تمہارا طریقہ زندگی، یہ آرٹ کلچر سب ختم ہو جائے گا۔ 63، تم سب اپنی چالیں جمع کرو، ان کو جیتنے نہ دینا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ایک طرف دو لوگ موسیٰ اور ہارون، دوسری طرف ساری قوم ڈرے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ 64، آج کوئی ہارنے نہ پائے، مقابلہ بہت سخت ہے ان کے درمیان۔ 65، تیوڑی چڑھا کر بولے، اے موسیٰ تم پھینکو گے یا پھر ہم پھینکیں؟ کون ابتدا کرے گا؟ موسیٰ نے بڑی عاجزی سے بولے کہ تم ہی پہل کر لو۔ دیکھیں انداز۔ توبہ میلے کچیلے کپڑوں کو دھو کر صاف کرنے والا مرحلہ ہے۔ تو توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے، گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اس رب کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس رب کی سماعت کو سن لینا چاہیے۔ اللہ کی آیات کو سنتے ہوئے ان کا دل پر اثر محسوس ہونے لگا۔ جب انہوں نے سنی نا، اپنی نماز کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بنانا ہے ہمیں، یہ ہمارے کرنے کے کاموں میں سے ہے۔ جیسے انہوں نے سنا قرآن تو وہ کیا ہوئے، ان کے دل نرم ہو گئے۔ تو بغور ہم نے قرآن کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس طریقے پر غور کرنے کی اور کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ہی اہم آیات کے اوپر ہم نے بات کی ہے پچھلی، اور آگے سے تھوڑی سی آیات کو ملا کر ہم نے یہ محاسبہ کیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ کر اس کو پڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے بہترین ہدایت کا سما بنا دے اور ہم سے دین کا کوئی ایسا کام کروا لے جس سے وہ رب رحمان راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔